ابھی آپ دف پر آقا علیہ السلام کی نعت اور حضور کی آمد کی خوشی کے ترانے اور عربی کا کلام جو مدینہ طیبہ کی بچیوں اور بچوں نے آقا علیہ السلام کی آمد پر اسی طرح دف کے ساتھ پڑھا تھا، آپ نے سنا تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ میں نے کہا اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کو وہ حدیث پاک سنا دیں، ممکن ہے بہت سوں کا عقدہ حل ہو جائے، ذہنوں کی الجھن حل ہو جائے اور کئیوں کی ضرورت علمی پوری ہو جائے۔ نوٹ کر لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کون سی؟ صحیح بخاری، حدیث صحیح ہے، اور بخاری شریف کی کتاب العیدین، کون سی کتاب؟ کتاب العیدین میں حدیث آئی ہے، اور راوی اس حدیث کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں۔ اب اس سے بڑی سند تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ راوی ام المومنین عائشہ صدیقہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، اور کتاب صحیح بخاری کی ہو، اور حدیث اسناد میں بھی صحیح ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، ہمارے پڑوس کے انصار کی دو بچیاں گھر میں، ہمارے گھر میں یعنی بیت نبوت میں، انصار کے تاریخی نغمات گا رہی تھی۔ یوم بعاث ایک تاریخی دن تھا، جب لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، ایک سلسلہ تھا، تو ان میں انصار کے ان قبائل کو فتح ہوئی، تو وہ اس کی یاد میں کچھ اشعار، نظمیں، ترانے لکھے ہوئے تھے، پاکیزہ کلام تھا، تاریخی بہادری کا کلام تھا، جرت اور شجاعت کے بارے میں۔ اور انصار کی بچیاں وہ دف کے ساتھ اسی طرح جیسے بچوں نے پڑھا آقا کا نعت کا کلام، تو وہ فرمایا ام المومنین نے کہ وہ پڑھ رہی تھی، گا رہی تھی، تو غنیان، دف پر گا رہی تھی وہ کلام۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اچانک اندر تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود گھر میں موجود تھے اور سن رہے تھے۔ ایک کونے میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک داخل ہوئے تو غالباً ان کی نگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی پر نہیں پڑی۔ داخل ہوتے ہی انہوں نے بچیوں کو دیکھا کہ دف پر وہ پڑھ رہی ہیں، گا رہی ہیں، تو دیکھتے ہی ان کے چہرہ اقدس کا رنگ کچھ متغیر ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر کچھ ناپسندیدگی کا اور رنج کا کچھ اثر ظاہر ہوا۔ جب یہ ظاہر ہوا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہچانا، اور دیکھتے ہی میں نے عرض کیا ابا جان یا صدیق اکبر رضی اللہ، یہ پروفیشنل گانے والی نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ پیشہ ور گانے والی نہیں ہیں، انصار کی بچیاں ہیں اور یوم بعاث کے نغمے جنگ کی یاد میں گا رہی ہیں۔ آپ نے یہ بات سن کر جواب دیا کہ یہ دف، یہ آلات، سخت لفظ بولا، سخت، اور یہ رسول اللہ کے گھر میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یہ دف اور یہ آلات رسول اللہ کے گھر میں بجائے جا رہے ہیں، مزامیر؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اس وقت تک ان کی نگاہ آقا علیہ السلام پہ نہیں پڑی تھی کہ آقا علیہ السلام خود بھی موجود ہیں۔ اگر پڑ جاتی تو وہ کبھی بھی یہ جملہ نہ بولتے کہ آقا علیہ السلام موجود ہیں، تو خاموش رہتے، پاس ادب ہوتا، یا آقا علیہ السلام ہی سے دریافت کرتے۔ سپونٹینیسلی ایک ریئیکشن ظاہر کیا۔ جب آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کا یہ جملہ سنا
تو جہاں تشریف فرما تھے بول اٹھے، آقا نے فرمایا یا ابا بکر لکل قوم عید وہذا عیدنا، فرمایا ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، انہیں کچھ نہ کہو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، آج ہمارا عید کا دن ہے، انہیں پڑھ لینے دو۔ اب یہاں حدیث پاک کا مضمون ختم ہوا۔ اس حدیث سے میں نے کچھ چیزیں استنباط کی ہیں، کچھ چیزوں کا استنباط کیا، کچھ چیزوں کو ثابت کیا، کچھ چیزوں کو اخذ کیا اس حدیث پاک۔ اب دو قول وارد ہوئے، ایک قول ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس میں انہوں نے اس کو روکا اور ناگواری کا اظہار کیا، اور ایک قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آقا نے ان کو اجازت دی اور فرمایا عید کا دن ہے، کوئی پرواہ نہیں، مت منع کرو۔ دو قول ہوئے۔ میرا علمی وجدان اور ذوق و عرفان جو نقطہ اخذ کرتا ہے ان دو اقوال سے، وہ یہ کہ دو قول ہیں، ایک قول سے نقش بندیت اور قادریت نکل رہی ہے، ایک قول سے چشتیت اور سہروردیت نکل رہی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے بات؟ جو انہوں نے کہا نا کہ مزامیر فی بیت رسول اللہ، یہ آلات مزامیر رسول اللہ کے گھر میں خفا ہوئے، تو سیدنا صدیق اکبر کے جذبات سے قادریت اور نقش بندیت ایمرج کر رہی ہے، اور آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ان کو کچھ نہ کہو ابو بکر لکل قوم عید وہذا عیدنا، اس قول مصطفیٰ سے چشتیت اور سہروردیت ایمرج کر رہی ہے۔ میں نے اہل علم کے لیے یہ حدیث اس لیے بیان کی کہ ہر بات میں دو حدیں ہوتی ہیں، اور خیر الامور اوسطها، حضور کو فرمایا، حضور کی امت کو کنتم خیر امت، ایک یہ حد بھی ہے، ایک یہ حد بھی ہے، یہ حد ایک ذوق پر قائم ہے اور یہ حد ایک ذوق پر قائم ہے، اور آقا علیہ السلام کا فرمان کہ لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید اور خوشی کا دن مقرر ہے، وہذا عیدنا، اور چونکہ آج ہماری عید کا دن ہے اس لیے آگے پیچھے پڑتی تو شاید تم منع کر لیتے، میں بھی نہ روکتا، آج عید کا دن ہے، انہیں پڑھ لینے دو، اور خوشی میں جو دف بجاتی ہیں بجا لینے دو۔ اب اس فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، وہذا شہر عیدنا، اور یہ ربیع الاول ہماری عید کا مہینہ ہے جس پر لاکھوں عیدیں قربان، عید الفطر بھی عید ولادت مصطفیٰ پہ قربان ہے، عید الاضحیٰ بھی عید میلاد مصطفیٰ پہ قربان ہے۔ اگر باقی عیدوں کے دن خوشیاں جشن جائز ہیں تو میلاد مصطفیٰ کی عیدوں پر سارے جشن جائز ہیں۔ بس میں نے آپ کی سوچوں کو اور کئی لوگوں کے فتووں کو اور کئیوں کے دائرہ علمی کو تھوڑا وسیع کرنے کے لیے بخاری شریف کی حدیث اور فرمان مصطفیٰ سنا دی۔